بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر آدمی کو مال کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا میں جیے گا تو اسے مال چاہیے، کیونکہ ضرورتیں دنیا میں مال سے پوری ہوتی ہیں، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی ضرورت ہے سب میں مال ہی لگتا ہے۔ تو سب کو مال چاہیے، ایمان والوں کو بھی چاہیے اور بغیر ایمان والوں کو بھی چاہیے، لیکن ایمان والا برکت والا چاہتا ہے۔ ایمان والے سے پوچھو کیسا چاہیے، برکت والا یا بغیر برکت والا؟ تو کہے گا نہیں، برکت والا چاہیے۔ تو برکت والا چاہتا ہے، اور برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 10,000 روپیہ اس کے پاس ہے اور بڑھ کر 20,000 ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ جو کام لوگوں کا 20,000 میں بنتا ہے وہ اس کا 10,000 میں بن جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے، بہت تجربہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ایک نوجوان جس سے بار بار میری ملاقات ہوتی رہی، تو میں نے پوچھا اس سے کبھی کیسے ہو، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو وہ بہت خوشی سے بشاشت کے ساتھ جواب دیتا، اور ایسا لگتا بہت خوشحال ہے یہ۔ تو میں نے پوچھ لیا، بولا بھائی کیا کماتے ہو، تمہاری مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ہمیں بتا دو۔ بعض لوگ نہیں بتانا چاہتے۔ میں نے کہا نہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے، اتنا روپیہ مہینہ ملتا ہے، مجھے نوکری کرتا ہے بیچارہ۔ تو میں نے کہا اتنے میں کیا تمہارا کام سب بن جاتا ہے؟ جب ملتے ہو بہت خوشی سے بات کرتے ہو، ایسا لگتا ہے بہت خوشحال ہو، میں تو سمجھتا تھا تمہیں بہت زیادہ ملتا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، ہمارے اتنے میں بہت برکت ہو جاتی ہے، اتنے میں ہمارے ہاں بہت برکت ہوتی ہے، ہمارا سارا کام بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا نسخہ استعمال کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ایک تو بلا وجہ خرچ نہیں کرتا، بلا وجہ نہیں خرچ کرتا، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی خرچ کرتا ہوں، اور اس میں سے کچھ تھوڑا غریبوں کو ضرور دے دیتا ہوں۔ مجھے اتنا کم ملتا اس میں بھی دے دیتے ہو؟ اس نے کہا اتنا ملا تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بہت دے دیا، کتنوں کو اتنا بھی نہیں ملتا، اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی غریب کے کام آ جاؤ، تو تھوڑے پیسے غریبوں کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا تمہاری سوچ تو بہت اچھی ہے، کچھ اور کرتے ہوگے؟ تو اس نے کہا نہیں، ایسے تو کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ ہم نے پوچھا گناہ سے بچتے ہو؟ تو اس نے گناہ سے بہت بچتا ہوں، گناہ سے بہت بچتا ہوں۔ میں نے کہا یہ اسی کی برکت ہے، جو تم گناہ سے بچتے ہو اسی لیے برکت ہوتی ہے۔ تمہارے بچوں کا حال سناؤ کچھ۔ میں نے کہا کہ ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے پابندی سے، ہم ان کو اچھی اچھی بات سکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں، اور گھر والی کو بیٹھ جا لیتے ہیں اور اچھی اچھی بات سناتے ہیں، کتاب سے سناتے ہیں، کچھ ذہن سازی کرتے ہیں کہ گناہ چھوڑو، دیندار بن جاؤ گے، سچے پکے اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، پھر اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو پھر انہوں نے کہا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ میں نے بتایا چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے؟ بہت چھوٹا، 3 سال کا۔ تو میں نے کہا رشتہ دار؟ کہنے لگا ہاں سسرال جاتا ہوں، اماں ابا ہے نہیں، سسرال جاتا ہوں، ایک ہی رشتہ ہے، باقی ہیں وہاں ٹی وی ہے، تو ہم منع کرتے ہیں مت چالو کرو، لیکن ان لوگ کو عادت ہے چالو کر دیتے، تو ہم لوگ تو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے۔ تو ہمارا 3 سال کا بچہ گھر کے باہر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ماموں آپ ٹی وی چلائیں گے تو میں گھر میں نہیں بیٹھوں گا، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ ہم نے کہا تو یہ اس کے اثرات ہیں کہ تمہارے بچے بھی گناہ سے، جن کو ابھی معصوم ہے تو چھوٹے ہیں، لیکن جب اتنا اہتمام بچوں کا ہے تو رزق میں تو برکت ہوگی نا۔ اس لیے مومن یہ چاہتا ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت ہو، تو اس برکت کے حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑنا پڑے گا، اور کوئی بھی گناہ ہوتا ہو تو اسے چھوڑنے کا راستہ پوچھنا چاہیے کہ کیسے چھوٹے، اور اللہ والے اسے بتا دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا تو شروع ہی کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے، اتنا تو مانگنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔